خبر آپ کو نہیں کراچی سے، جہاں پر گلبائی لیاری ایکسپریس وے کے اوپر سے تیز رفتار جیپ نیچے گر گئی ہے۔ بات کریں گے، نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے نذیر۔ بالکل، دیکھیں لیاری ایکسپریس وے ہے جو گلبائی کے ذریعے ماڑی پور سے سوراب گوڑ کا راستہ جاتا ہے، وہاں سے ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک تیز رفتار جیپ جو اوپر سے نیچے جا کر گری ہے، جس میں 4 نوجوان سوار تھے، جس میں ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا ہے اور دیگر زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر یہ نوجوان رات کو ہاکس بے میں کسی ہٹ میں ٹھہرے تھے اور جب واپس اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے کہ لیاری ایکسپریس وے پر تیز رفتاری کے باعث ان سے گاڑی بے قابو ہوئی اور اوپر سے نیچے جا گری۔ اس وقت پولیس اور ریسکیو ادارے موقع پر موجود ہیں۔ گاڑی کو وہاں سے نکالنے کے لیے ہیوی مشینری طلب کر لی گئی ہے، جبکہ جو نوجوان جاں بحق ہوئے اور دیگر ان کی شناخت کی جا رہی ہے اور واقعے سے متعلق مزید تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک، شکریہ آپ کا نذیر۔ اور لاہور میں اسموگ کی خطرناک صورتحال برقرار ہے۔ شہر میں مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 600 کے قریب ہے۔ فوگ اور اسموگ کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو تمام تر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموگ کے خطرات جو ہیں وہ برقرار ہیں۔ شہر لاہور میں اگر بات کی جائے ایئر کوالٹی انڈیکس کی، تو اس وقت مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 600 کے قریب ہے۔ لاہور میں خاص طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے مصنوعی بارش برسانے کے حوالے سے حکومت کی جانب سے سوچا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی لاہور سمیت پنجاب بھر میں دھند کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کیا گیا ہے، تو شہریوں کو چاہیے کہ وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، اور اگر سفر کرتے وقت جو ہے وہ خاص طور پر ماسک کا استعمال کریں اور دوران سفر جو ہے گلاسز کا استعمال کریں، تاکہ یہ اس بڑھتی ہوئی اسموگ کے جو پیدا ہو رہی ہیں بیماریاں ان سے بچا جا سکے۔ جی جلال پور، پیروالا اور گرد و نواح میں شدید اسموگ کا راج۔ اسموگ کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ مزید بتائیں گے عبدالغفار صدیقی۔ بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں بھی اسموگ نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو کر رہ گئی ہے، جس کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ سٹی ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر کرنے سے پرہیز کریں، جبکہ ڈاکٹر اور محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ شہری اپنا اور بچوں کا خاص خیال رکھیں اور گھر سے بہت کم ہی باہر نکلیں اور سفر کے دوران ماسک اور اینک کا استعمال کریں، کیونکہ اسموگ کی وجہ سے ہوا کا معیار خطرناک حد تک جا چکا ہے اور انڈس کا لیول خطرے سے بھی اوپر کراس کر گیا ہے، جس سے ہوا میں آلودہ فضائی ذرات کی مقدار بہت خطرناک حد تک جا چکی ہے، جس کی وجہ سے شہری اشوب، چشم، دمہ، سانس الرجی سمیت مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ شہری ماسک اور اینک کے استعمال کو یقینی بنائیں تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے۔ محکمہ ماحولیات اور موسمیات نے لاہور میں آج اور کل مصنوعی بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسموگ کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر مصنوعی بارش کے لیے اقدامات مکمل کر لیے گئے۔ محکمہ موسمیات نے مصنوعی بارش کے لیے مانیٹرنگ شروع کر دی ہے۔ پروفیسر جیولوجی ڈاکٹر منصور صابر نے کہا، آج اور کل بادلوں میں 30% نمی کا امکان ہے۔ نمی والے بادل آئے تو رواں سیزن میں مصنوعی بارش کا پہلا ٹرائل ہوگا۔ آرمی ایویشن نے مصنوعی بارش کی ٹیکنالوجی تیار کی ہے۔ مصنوعی بارش کے لیے سازگار موسم درکار ہے۔ اور نفرت کی سیاست جینٹل مین گیم میں رکاوٹ۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے لیے کسی متبادل ماڈل کو قبول نہیں کرے گا۔ بھارت کے ایونٹ کے لیے پاکستان آنے سے انکار پر حکومت پاکستان کا سخت فیصلوں کا اشارہ۔ پی سی بی کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کہتا، جاؤ نہیں کرنی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی۔ بھارتی صحافی وکرانت گپتا کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا پاکستان کا رد عمل دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا۔ اگر پاکستان نے بھارت کے خلاف کھیلنے سے منع کر دیا تو ICC گھبرا جائے گی۔ ملک کو اگر آپ ICC ٹورنامنٹ دیتے ہیں، ہوسٹنگ رائٹس دیتے ہیں، تو بھائی وہ ملک یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں پر ہو، اور پاکستان بھی یہ چاہتا تھا۔ اب بڑا دلچسپ ہے کہ پاکستان کیا کرے گا۔ آپٹکس پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہوں گے ٹو گو ٹو دا گورنمنٹ، وہ صحیح ہے، اور پاکستان میں یہ بات ہونا بھی بڑی واجب ہے کہ نہیں کھیلتے یار چیمپئنز ٹرافی، جاؤ۔ میں اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کی جگہ ہوتا میں بھی کہتا کہ بتاؤ یار یہ کیا بات ہوئی۔ چیمپئنز ٹرافی ہوگی، الٹیمیٹلی جو لگ رہا ہے وہ ہائیبریڈ ماڈل میں ہی ہوگی، بڑا پاکستان کے پاس جو مووز ہیں وہ ہے انڈیا ورسز پاکستان جو میچ ہے ہم اس کو فورفیٹ کر دیں گے۔ اس کیس میں ICC کہے گا ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، انڈیا پاکستان کا میچ تو شو پیس ایونٹ ہے، اس میچ کی بیسس پر تو ICC ٹورنامنٹس بکتے ہیں، تو ICC گھبرا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کا اعلان تاخیر کا شکار ہو گیا۔ کرکٹ ویب سائٹ کرک بس کے مطابق شیڈیول کا معاملہ سلجھ نہ سکا، جس کے بعد ICC نے تقریب کو منسوخ کر دیا جو پہلے 11 نومبر کو شیڈیول تھی۔
بھارت کے میچوں کا فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے پروگرام ختم کیا گیا۔ شیڈیول سے متعلق میزبان اور حصہ لینے والی ٹیموں کے بورڈ سے بات جاری ہے۔ آئی سی سی نے 100 ڈیز کی تقریب رکھی تھی۔ تقریب میں شیڈیول کا اعلان بھی کیا جانا تھا۔ ویلکم بیک۔ شاہینوں نے کینگروز کے دیس میں تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان نے 22 سال بعد آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز جیت لی۔ ایڈلیڈ کے بعد پرتھ میں بھی گرین شرٹس فاتح رہے۔ فیصلہ کن ون ڈے میں کینگروز کو 8 وکٹ سے کراری شکست دی۔ تیسرے ون ڈے میں بھی پاکستانی پیسرز نے آسٹریلوی بیٹرز کو اڑا کر رکھ دیا۔ قوم کی دعاؤں سے سیریز میں کامیابی حاصل کی۔ قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان کہتے ہیں ٹیم نے محنت کی، ہماری محنت میں کمی نہیں آئے گی، عوام کی دعاؤں میں بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی سے نوازا ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف تاریخی فتح پر قومی کھلاڑی خوش۔ شاہین آفریدی، حارث رؤف اور عبداللہ شفیق نے ایک دوسرے کی کارکردگی کو سراہا۔ حارث نے عبداللہ اور سائم کے پرفارمنس کو ٹیم کے لیے اعتماد قرار دیا۔ عبداللہ نے کہا جیت کا کریڈٹ فاسٹ بالرز کو جاتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان ٹیم کو جیت پر مبارکباد پیش کی۔ صدر زرداری نے کہا پوری ٹیم اس شاندار کارکردگی پر مبارکباد کی مستحق ہے، امید ہے ٹیم مستقبل میں بھی مزید کامیابیاں سمیٹے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستانی ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہا اور کہا قوم کے لیے یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے۔ 22 سال بعد قومی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں انہی کے ملک میں سرخرو ہوئی، ہمیں اپنی کرکٹ ٹیم پر فخر ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو شکست دے کر کھلاڑیوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ قومی ٹیم نے فیلڈنگ، بالنگ اور بیٹنگ میں آسٹریلیا کو آؤٹ کلاس کیا۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کامران ٹسوری نے فتح پر قومی ٹیم کے سلیکٹرز، کوچز، کپتان اور کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان بیس بال یونائیٹڈ عرب کلاسک کا چیمپئن بن گیا۔ فائنل میں متحدہ عرب امارات کو 1-12 کے سکور سے شکست دی۔ پورے ایونٹ میں گرین شرٹس ناقابل شکست رہی۔ جیت کے بعد کھلاڑیوں نے جشن منایا۔ ویلکم بیک۔ آئی ایم ایف سے $1 ارب اضافی رعایتی قرض کی تیاری۔ نیتن پورٹر کی سربراہی میں آئی ایم ایف کا مشن آج پاکستان پہنچے گا۔ آئی ایم ایف وفد منگل سے پاکستان سے مذاکرات کا آغاز کرے گا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا وفد 15 نومبر تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کے نئے رعایتی قرضے پر مذاکرات ہوں گے۔ گزشتہ ماہ آئی ایم ایف کو کلائمیٹ فائنینسنگ کی درخواست دی تھی۔ کلائمیٹ فائنینسنگ پر حکومت معیشت کا 1% خرچ کرے گی۔ آئی ایم ایف کو موسمیاتی تبدیلیوں کے بجٹ پر بریفنگ دی جائے گی۔ بجٹ مختص اور استعمال کے فریم ورک کی تیاری بھی ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلی کے لیے صوبائی بجٹ پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ آئی ایم ایف سے موجودہ قرض پروگرام پر ابتدائی جائزہ کا بھی امکان ہے۔ وفد کی وزیر اعلیٰ کے پی گنڈاپور سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ وزیر اعظم عرب اسلامک سمٹ میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ شہباز شریف سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ سمٹ کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ ہیں۔ غیر معمولی سربراہی اجلاس سعودی حکومت کی جانب سے بلایا گیا ہے۔ اجلاس میں فلسطین سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ عرب لیگ، OIC رکن ممالک کے سربراہان مملکت اور حکومت بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز گلے کا علاج کرانے جنیوا پہنچ گئیں۔ مریم نواز گلے میں انفیکشن کے سبب علاج کے لیے والد نواز شریف کے ساتھ سرکاری طیارے پر جنیوا پہنچی۔ جنیوا میں قطر کے شاہی خاندان کی جانب سے پاکستانی وفد کے اعزاز میں ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ مریم نواز اور نواز شریف کی 12 نومبر کو لندن آمد متوقع ہے۔ پاکستان ریلوے کا سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کوئٹہ سے 4 روز کے لیے ٹرین آپریشن روکنے کا اعلان۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ریلوے عامر علی بلوچ نے بتایا سیکیورٹی صورتحال اور مسافروں کی حفاظت کے پیش نظر کوئٹہ سے ٹرین آپریشن روک رہے ہیں۔ کلیئرنس ملتے ہی آپریشن بحال کر دیا جائے گا۔ ایسے واقعات ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کو ریلوے انشورنس پالیسی کے مطابق ادائیگی کی جائے گی۔ وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن خودکش دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ اجلاس میں دہشت گردوں کا سر کچلنے کے لیے نتیجہ خیز اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔
वज़ीर दाखिला का बलूचिस्तान हुकूमत को ज़रूरी वसाइल तरजीही बुनियाद पर देने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। पुलिस CTD की तरबियत इस्तदार कार बढ़ाने में ताउन करेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ पुलिस लेवीज़ को जदीद खतूत पर उस्तवार करेंगे। बलूचिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। इजलास में शहदा के ख़ानदानों और ज़ख्मियों से यकजहती का इजहार किया गया। कराची में शारा फैसल ता एयरपोर्ट कीमती गाड़ियों में सवार 62 अफराद की फायरिंग से 2 अफराद के जख्मी होने का मामला। एयरपोर्ट पुलिस ने हक़ाइक़ के बरखिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 62 अफराद को गिरफ्तार किया, ना ही मुकदमे में नामजद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी गोल मोल जवाब देते हुए तहकीकात का इंदिया देकर जान छुड़ा ली। अफजल खान की रिपोर्ट। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दरीन खान, मोहम्मद हसन और मुस्तफ़ा बावानी समेत उनके मुहाफिज एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए शारे फैसल से एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल हुए, जिन्हें हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले किया गया। दूसरी जानिब हैरत अंगेज तौर पर पुलिस ने तीनों 62 अफराद को छोड़कर उनके जाती मुहाफिजों के खिलाफ हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज किया। वाक़े को 4 से 5 रोज गुजर गए, फिर भी IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं मामले की छानबीन करेंगे, किसी की गलती हुई तो कार्रवाई होगी। अगर कोई स्पेसिफिक जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट इस तरह की है और किसी ने ऐसी इरेगुलरिटी की है, वी आर ओपन फॉर एनी इंक्वायरी। इंतहाई बाअसर SHO एयरपोर्ट कलीम मूसा की बरसों से बार बार एक ही थाने में तैनाती के सवाल पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन कोई वाज़ेह जवाब न दे सके। बगैर किसी वजह के अगर किसी को हटाया जाए रिस्पेक्ट ऑफ टेन्योर, तो वो नामुनासिब चीज़ है। अभी लास्ट जो मेरी क्राइम मीटिंग हुई थी सिंध पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसर्स के साथ, उसमें ये पॉइंट जो है वो एजेंडा पे था और ये चेक किया गया था कि कितने SHOs को हटाया गया है। एयरपोर्ट फायरिंग वाक़े पर कमज़ोर दफात के तहत दर्ज मुकदमे का फ़ायदा उठाते हुए 62 अफराद ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी जमानत पर रिहाई दिलवा दी है। कैमरामैन शाहिद वेरानी के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। अब तक के लिए इतना ही।